وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رزق کو اپنی کوشش سے وسیع کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا ہمیں مقدر سے زیادہ مل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں. اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30۔ اللہ لفظی ترجمہ، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہے اور تنگ کر دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اپنے بندوں کے حال پہ وہ خبردار اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ سامعین اکرام، بہت بنیادی نقطہ بیان ہو رہا ہے، اور رزق کے سلسلے میں ہم جتنے پریشان ہیں اگر اس نقطے کو ہم ذہن میں لے آئیں اور اس پہ یقین کر لیں کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو ہمیں سکون ہو جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سکون بھی نہیں ہو سکتا، نہ یہ یقین آ سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انحصار کرتی ہیں اس بات پہ کہ آپ کی زندگی کا مقصود کیا ہے۔ اگر آپ کا زندگی کا مقصود دنیا ہے تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ غیر متقی شخص جس کی زندگی کی کوئی بنیاد نہیں ہے یا اس کی زندگی کی بنیاد باطل ہے، اس کے لیے تمام باتیں جو ہیں بے سود ہیں، کیونکہ وہ تو رضائے الہی کا طالب ہی نہیں ہے، وہ تو طالب مولا نہیں ہے، طالب دنیا ہے۔ یہ بات اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ ظاہر پرستوں کی دنیا ہے، میٹیریلسٹ ہے۔ اللہ اس کا مقصود و مطلوب و محبوب نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ کو محض اللہ کو مطلوب و مقصود بنانے کے لیے تیار ہے، اور یہ بہت خطرناک روش ہے۔ اس پہ آپ سوچیں اور ایک فیصلہ کریں کہ آپ نے کیوں جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے یا دنیا کے لیے جینا ہے، یا دنیا والوں کے لیے جینا ہے، یا اپنے لیے جینا ہے، یا اللہ کے لیے جینا ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے ایک راستے کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، اور صحیح راستے کا اگر ہم انتخاب کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ ایک بنیادی آج جو ہم نے سبق پڑھا، ایک بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ متقین کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مقصود اللہ ہے۔ اب جن کا مقصود اللہ ہو گیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ والے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن اللہ والے آپ یہ نہ سمجھیں گے بس یہ وہ چند، نہیں، ہر مومن جو ہے وہ اللہ والا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں تو وہ محض اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون او کما قال، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسے کے لیے یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ یہ ایک اپنا پالیسی بیان دے رہے ہیں کہ رزق کی فراخی اور تنگی رب کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور تقسیم رزق ہو چکی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، تقسیم رزق ہو چکی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی میں نے معیشت تقسیم کر دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ ایک نظام ہے۔ سب لوگ اگر بادشاہ پیدا ہو جاتے مثال کے طور پہ تو وہ کس پہ حکومت کرتے؟ ظاہر ہے ایک بادشاہ ہوگا، باقی اس کی رعایا ہوگی، پھر کچھ اس کے وزیر ہوں گے، کچھ اس کے مشیر ہوں گے،
اسی طرح درجہ و درجہ جو ہے یہ چلتے آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ سب لوگ ایک حالت میں ہوں. یہ اس طرح کاروبار حیات چلنا مشکل ہوتا ہے سامعین کرام. ایک کارخانہ ہوگا، اس کا ایک مالک ہوگا، اس کے مزدور ہوں گے. مزدور یہ نہیں ایسی بات ہے کہ آپ ذرا اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. نہیں، کارخانے کا مالک ہوگا، دکان کا مالک ایک ہوگا، اس کے پھر باقی کارندے ہوں گے، نوکر ہوں گے. تو حکومت ہے، اس کے پھر اعلی کار ہیں، اہلکار ہیں، جو بھی ہیں. تو یہاں رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ فراخ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اور یہ رزق کی فراوانی اور تنگی جو ہے یہ ابھی کے فیصلے نہیں ہیں، یہ مقدر ہو چکے ہیں. یہ ایک تقدیر ہے. وہ پشتو کا ایک شاعر ہے، میرے خیال سے رحمان بابا ہیں، وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ مزیدار شعر ہے، اور پشتو میں یہ ہے کہ عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ کہ عقل مند بختور غلامان دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مت، اللہ سے عقل مت مانگو، بخت مانگو. بخت یعنی قسمت، خوش قسمتی یا جو بھی ہے. تو کیونکہ عقل مند جو ہے، دوسرے مصرے کا ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ عقل مند بہت سے عقل مند جو ہیں وہ بختور لوگوں کے غلام ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ شعر و شاعری کی بات تو الگ ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی ہوئی ہے. اس کے لیے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم جتنے پریشان ہیں اور اس کے لیے رہتے ہیں، اتنی پریشانی اصل میں ہماری پریشانی کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اصل پریشانی جو ہے ہماری وہ ہے جو کہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے، جس کا لکھا ہماری تقدیر میں نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن وہ تقدیر میں نہیں ہے. ہر شخص کا نیکی جنتی اور دوزخی ہونا اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے. تو ہم نے یعنی اپنی جنت اور دوزخ خود بنانی ہے یا بنا رہے ہیں. دوزخ اگر جنت آپ نہیں بنا رہے یہ ایک نقطہ قابل نوٹ ہے، نوٹ کر لیں. اگر آپ اپنے لیے جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، یعنی رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو لا محالہ رب آپ سے ناراض ہوگا، اور جن سے رب ناراض ہو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سب کرام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، یہ بات نوٹ کر لیں. جہنم کے لیے کوئی کوشش نہیں، آپ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیں، خواہشات نفس پہ چلیں، دوزخ آپ کا مقدر بن جائے گی. آپ خواہشات نفس پہ چلیں، سب سے زیادہ گمراہ شخص آپ ہوں گے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور کون ہے سب سے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. تو پریشانی کی میں بات کر رہا تھا. پریشانی جس چیز کے لیے پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ. دوزخ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. میں نے آپ کو ایک قیمتی نسخہ بنا دیا نا. آپ کسی کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں، دوزخ آپ کا مقدر بن جائے گی خود ہی. یا آپ خواہشات اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے خواہشات نفسانی پہ چلنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہم چل رہے. ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے. آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کا غلام ہے. یہاں تک کہ دیکھیں ہم نے دین کو بھی اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. دین کو بھی اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. تو یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو آپ کی خواہشات نفس ہے. جی میں چاہا تو روزہ رکھ لیا، نہیں چاہا تو روزہ نہ رکھا. مثال کے طور پہ جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہیں آیا تو نہ پڑھی. بہت سے لوگ جو ہیں 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
یا بہت سے لوگ صبح شام کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے سامعین کرام، یہ ہماری خواہشات نفس ہیں، یہ نوٹ کر لیں، یہ عادات ہیں، یہ وہ رواج ہے جو ماں باپ کے ساتھ ورثے میں ہمیں ملا ہے۔ کلمہ طیبہ کے مفہوم پہ عملاً آپ دیکھ لینا کہ کوئی معاشرے میں کوئی کلمہ طیبہ کا صحیح مفہوم جانتا نہیں ہے۔ تو کلمہ آپ کا جو بنیادی بات ہے کلمہ طیبہ، اسی کا آپ کو مفہوم معلوم نہیں ہے۔ لا الہ کا آپ کو مفہوم معلوم نہیں ہے کہ لا الہ کی حقیقت کیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک توجہ طلب بات ہے۔ اور میں سامعین کرام عرض کر رہا تھا کہ رزق کی فراوانی، اصل میں تو جب اللہ تعالیٰ مقصود نہ ہو سامعین کرام، پھر حرص دنیا جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری جو نفسانی صفات ہیں سامعین کرام، اس میں دیکھیں لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کبر ہے، شہوات ہے، غضب ہے۔ تو اس میں لالچ، حرص اور لالچ یہ ہماری اخلاق رذیلہ میں ہے۔ لالچ، یہ انسان لالچی ہے۔ تو لالچ جو ہے انسان کو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول نہیں کرتا تو لالچ اسے گمراہی کے اندھیروں میں کھینچ لاتی ہے۔ لالچ کیا ہے؟ زیادہ دنیا کا لالچ، ہر چیز زیادہ سے زیادہ۔ مثال کے طور پہ آپ لالچی ہیں اعلیٰ ڈگری کے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ لالچی ہیں خوبصورت بیوی کے، یا یعنی یہ وہ ساری جائز چیزیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو، باقی تو لالچ اور بھی ہوتی ہے۔ تو آپ لالچی ہیں کہ اچھا میرا کاروبار چلے، کاروبار چمک جائے اور ہن جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائے، اور آپ اقتدار کے لالچی ہیں۔ آپ دیکھیں اقتدار کے لالچی تو آپ، یعنی یہ تو سیاست کا زمانہ ہے، مغربی سیاست کا، اس میں ہر شخص جو ہے وہ اقتدار کا اور کرسی کا لالچی ہے۔ جب جو الیکشن کا زمانہ آتا ہے آپ دیکھیں یعنی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ الیکشن کے زمانے میں ایک ہجوم عمر آتا ہے کرسی کے لالچیوں کا، میں نے ایم پی اے بننا ہے، میں نے ایم این اے بننا ہے، اور بعض ایسے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ یعنی الیکٹیبل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بس وہ ایک لالچ ہوتا ہے، نہیں تو پھر اپنا نام ہے کہ بھئی میں نے فلاں کے مقابلے میں انتخاب لڑا۔ یہ الگ بات ہے، ضمانت ضبط کروا لی میں نے، لیکن لالچ کی میں بات کر رہا ہوں۔ انسان جو ہے لالچی ہے، اگر یہ جنت کا لالچ نہیں کرے گا سامعین کرام، یہ لالچ جو ہے، یہ تمام انسانی صفات جو ہیں تقریباً یہ اچھی ہیں، لیکن اگر اس کو آپ سدھار لیں، لالچ اچھی ہے، اللہ کو راضی کر لینا، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو، مجھے جنت حاصل ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، اس کی آپ لالچ کر رہے ہیں، تو یہ ساری لالچ اچھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلا جو نقطہ بتایا نا کہ انسان اگر پہلی اینٹ، زندگی کی پہلی اینٹ اگر غلط رکھ دے تو پھر اس کے سارے اعمال جو ہیں سامعین کرام غلط ہوں گے، اور یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو رزق کی فراخی کی اور تنگی کی بات ہو رہی تھی سامعین کرام، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے وہ یہ ہے کہ رزق کی تقسیم، اس کی تنگی اور فراوانی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں آپ سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اگر ہم جو چیز ہمارے مقدر میں ہے اس کے لیے پریشان نہ ہوں اور جو ہے اس پہ صبر کریں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ قناعت۔ قناعت سے بڑی دولت نہیں ہے، یہ آپ نے عام سنا ہوگا،
قناعت، اصل میں تو یہی بات ہے نا کہ ہم قناعت نہیں کرتے. جو رب نے دیا ہے اس پہ اگر ہم قناعت کریں اور اس جگہ کے لیے کوشش کریں جہاں کے لیے جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے. رزق تو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ رب تعالیٰ کی ملاقات آپ کے مقدر میں نہیں ہے. یہ آپ کے ارادے اور عقل اور استعمال پہ ہے، عقل کے استعمال پہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. دو راستے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق جو ہے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو لا اکراہ فی الدین سے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ دین میں زبردستی کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جی چاہے جس کا ایمان لے آئے، جی چاہے جس کا انکار کر دے. تو اصل پریشانی سامعین اکرام میں بتاؤں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. اصل پریشانی یہ ہے کہ ہمیں راہ مستقیم پہ چلنا ہے، اور راہ مستقیم پہ چلنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا اور اس کے راستے پر نہ چلے تو پھر یقیناً یہ آپ بات نوٹ کر لیں، پھر گمراہیاں، پھر باطل ہمارا مقصود ہوگا، پھر باطل ہمارا مقصود ہوگا، اور باطل پھر ہم اندھیرے راستوں کے راہی بن جائیں گے اور اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، اور پھر یہ ہے پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی. آج دیکھیں سامعین اکرام، ہر شخص جو ہے پریشان ہے، اور اس کی ہم میں سے اکثر لوگوں کی پریشانیوں کا محور دنیا ہے. یہ بات آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟ بہت سے لوگوں کی پریشانیاں دنیا تک، مٹیریل تک محدود ہیں. نہیں، یہ پریشانی کی چیزیں نہیں ہیں. یہ قناعت، اس پہ قناعت کی ضرورت ہے. جو دنیا ہے اس پہ قناعت کی ضرورت ہے. بیماری ہے، غربت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں اگر کم رزق لکھ دیا ہے تو آپ اس پہ قناعت کریں اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جان دے دیں. بات تو اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو ہماری رہائش کی جگہ ہے وہ تو موت کے بعد شروع ہوگی. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے. دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ پریشانی کی بات ہے سامعین کرام. اگر ہم آخرت کے لیے پریشان نہ ہوئے تو پھر یہ ہے کہ، اور ہماری پریشانیاں دنیا تک محدود رہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ. قرآن کی زبان میں دنیا اور آخرت کے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. یہ بہت بھیناک صورتحال ہے. انسان کا دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیر لینے سے دل کی دنیا جو اجڑ جاتی ہے، اندھیرے اس کا مسکن بن جاتے ہیں. ہمارے دل کا مسکن جو ہے اللہ کے نور کی بجائے اندھیرے اس کا مسکن بن جاتے ہیں، یعنی اندھیرے اس کا مقدر بن جاتے ہیں. تو جب اندھیرے ہمارا مقدر بن جائیں تو پھر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی سامعین کرام. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پریشانی کی بات ہے اس پہ ذرا غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے قابل توجہ کیا چیز ہے. قابل توجہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان اپنے رب سے اپنا رابطہ استوار کر لے، رسول سے، پھر اس کے بندوں سے اپنا راستہ استوار کر لے. کیونکہ اللہ سے اگر آپ نے رابطہ جوڑنا ہے تو اس کے بندوں سے رابطہ جوڑنا ہوگا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے. رسول سے جڑنا ہوگا. رسول سے جڑنے کی صورت یہ ہے کہ آپ کو نائب رسول سے جڑنا ہوگا، حقیقی اللہ کے بندے سے جڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے
بندے سے اگر آپ جڑ جائیں، یا میں آسان الفاظ سمجھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، آپ کو نائب رسول سے جڑنا ہوگا۔ نائب رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو وارث نبی ہے، وارث نبی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم ربانی جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں سامعین کرام۔ تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک رب آپ کا فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھیں، یہ ایک تصور ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انہ کان بعبادہ خبیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے، میرے حالات پہ خبردار ہے اور میرے حالات سے واقف ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو سامعین اکرام اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کا ہم تصور اپنے دل میں پیدا کر لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موجود ہے، میرے حالات کو دیکھ رہی ہے، میرے حالات سے واقف ہے، تو پھر یہ وہ دیکھیں رب ہے نا۔ یہ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ربوبیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ظاہر کو ہم نے اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ کسی کے پاس مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے ہیں یا چند 50 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پہ، یا جتنے بھی ہر شخص کی حیثیت کے حساب سے اگر اس نے کچھ پس اندازی کی بھی ہے، جتنی بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بھروسہ اور خیال اس کو اپنی پسندازی کا ہوتا ہے کہ میری یہ بچت ہے اور اس کو میں نے بچا کے رکھنا ہے، یہ میری کام آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہ پھر ایک شعر میں آپ کو اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے امیدیں رکھنا فضول ہے سامعین کرام، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے، آپ کا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان یمسسک اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ بِسُوءٍ، ایسی کوئی آیت ہے، میں پورا نہیں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی شر پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو اس کے شر سے بچا نہیں سکتی، اور اگر کوئی خیر آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت اس خیر کو آپ سے روک نہیں سکتی۔ فلا راد لفضلہ، پھر آپ کے یعنی آپ کو اس خیر سے نہ پہنچانے کے راستے میں، پہنچنے کے راستے میں کوئی ہستی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہ ساری بات جو ہے سامعین کرام رب پہ اعتماد کی ہے، رب پہ بھروسے کی ہے۔ اگر ہم یہ آج کی آیت کو اپنے حفظ جان بنا لیں تو یقیناً بہت سی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں اور آخرت کے معاملے میں کوشش کریں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کیا آخرت کا یعنی آخرت کی کامیابی کا اور اس کے لیے اتنا کوشش کی جتنا کہ اس کا حق ہے، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔
ترجمہ سنا دیجئے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور بینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. Your Lord expands the provision for whomever He wills and restricts it. He is fully informed, observant of His servants. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔